سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور شاہ جی کچھ بشر نے گناتی تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا مانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی قدر نبی دا ایک جان دنیا دا ہر کمینے، قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والی تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، وہ کیا چون تو کرم ہے شہی بطہا تیرا، مصطفیٰ سننا سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر قبول منظور فرما۔ عرض یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا، ایک ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر کہنا، ایک ہوتا ہے کسی کے پاؤں پر اپنا امامہ اتار کے رکھ دینا۔ ساری منتیں کی ان نوجوانوں کو، بھئی یہ محفلیں ہوتی ہیں رب کے قریب کرنے کے لیے، یہ جو تم حال کرتے ہو نا آئندہ کسی کا دل بھی نہیں کرے گا ذکر کی محفل میں آنے کا۔ مقصد ہوتا ہے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، بھی یہ محفلیں کریں اور ان محفلوں کا صدقہ نوجوان طبقہ جو ہے نا ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشامد سے ہٹ کر یہ بھائی جان نے جو کلام پڑھا ہے نا یہ علماء کے سامنے پڑھنے والا کلام تھا، یہ ان بھائیوں کو نہیں سمجھ آیا لیکن انہوں نے دل ٹھنڈا کر دیا۔ تو بات یہ ہے لگتا اس طرح تھا جیسے پوری زندگی انہوں نے مائک نہ دیکھا ہو میرے دوستوں نے، ثناخان مصطفیٰ ہیں، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم نہیں اصلاح کریں گے تو کون کرے گا، ٹھیک ہے، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے مائک نہ دیکھا ہو۔ تو میرے بھائی یہ ہماری اپنی محفل ہے، یہ میرے دوست احباب ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم نے مل کے چلنا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ محفل گھنٹے کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، زیادہ سے زیادہ بڑی محفل ہو جائے تو 1.5 گھنٹے کی ہو، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سن کر وہ دین کے قریب آئیں، شوق سے، محبت سے۔ پھر اگر آپ بلائیں بھی ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر 11ویں شریف ہے، ہر ماہ ہم کرتے ہیں، وہ اپنی مصروفیاں چھوڑ کے آئیں۔ جب ہم 1 بجے ان کو فارغ کریں گے، یار بند کر لو جو صبح سی تیاری تے جانا تھی، انہوں نے 1 بجے چلنا ساتھ۔ ایک دوسری بات میں اب کر رہا ہوں، قسم اٹھوا کے کہیں کہ فجر کی نماز کون پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، 100 میں سے 20 بندے نکلیں گے، جو 80 بندہ ہیں ان کو آپ
ہاتھ اٹھوائیں، سبحان اللہ کہلوائیں، جو کرتے رہیں، وہ 2 بجے تک بھی آپ کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ جس نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر مسجد کھولنی ہے، اذان دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، بچے پڑھانے ہیں، پھر اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ بھی 1 بجے تک 2 بجے تک محفل لے جائیں، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اب آپ کے سامنے ہے میزبان جو ہیں جن کا گھر ہے، انہوں نے ادھر پلیٹ آ کر رکھ دیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب بندے آدھے اٹھ گئے، آپ کی توجہ ختم ہو گئی تھکاوٹ معاملات کی وجہ سے، اب بیٹھ کر بندہ لچھے دار تقریریں کرتا رہے، جوش میں آ جائے، فلاں کرے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا خان بھی میرے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میں پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا، بھی آدھے گھنٹے کا جو بیان مجھے دیا جائے گا نا، پردے کے اندر بیویاں بھی سنتے ہیں، نوجوان بھی سنتے ہیں، مالک میری اس تقریر کے صدقے 20 میں سے 5 تو نمازی بنتے ہیں۔ یہ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ 9-7 مرتبہ گھر والے اشارہ بھی کر جائیں، لنگر بھی رکھ جائیں، منتیں بھی کریں، ہاتھ بھی جوڑیں، پھر بھی ہم مائک کو بلڈ ہو جائیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ عقل اسلام جی، میں عرض یہ کرتا ہوں تو ایک کلام پڑھیں، حاضری لگوائیں، محفل چلتے ختم کریں، تو آئندہ احتیاط کیا کریں میرے بھائی راشد نے حکم دیا، بھائی بلال نے بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں، لیکن اب ربیع الاول شریف بھی آنے والا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے پیغام دینا ہے، ہم نے نوجوانوں کو قریب کرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خصوصاً میں خوشامد نہیں کرا، ان نوجوانوں پر میں خوش ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو کام کر گئے نا، صرف وہ نعرے نہیں مروا گئے، جن کی نسبت ان سے ہوئی ہے نا، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی، وہ نمازی بھی بن گئے، انہوں نے امامیں بھی سجائے۔ آپ میں سے جس کے اندر یہ کرنٹ ہو وہ محفل کرائے، ہمیں بلائے، نہیں تو ایسی محفل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میزبان نماز پڑھے، نہ لوگ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نہ ادب ہو، نہ احترام ہو، نہ وضو کا پتہ ہو، نہ غسل کا پتہ ہو، ایسی محفل پہ ہمیں بھی نہ بلائیں، آپ بھی نہ آیا کریں۔ جو محفل آپ 1 گھنٹے کی کریں، وہ محفل جب ختم ہو بعد میں لوگ کہہ رہے ہو یار انشاءاللہ تعالیٰ پہلے نماز نہیں پڑھتے، اب پڑھیں گے، میں پہلے داڑھی بناتا تھا، آپ کی محفل کی برکت سے میں نے داڑھی رکھا لی، پہلے میں امامہ نہیں پہنتا تھا، آپ کی محفل کی برکت سے الحمدللہ میں نے امامہ سجا لیا۔ مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک مجھے حکم ہوا، وہ سنا کر دعا کرتے ہیں، اللہ آقا کے اس حدیث پاک کی برکت سے اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ پردے کے اندر بیویاں ہیں، بھائی جان ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے، آپ جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج صدقہ کون کر کے آئے؟ بھائی جان آپ 1 منٹ تشریف لے آئیں، میری آخری حدیث پاک ہے، کیا نام ہے؟ احمد بھائی ایک حدیث پاک ہے 2 منٹ کی، تو آپ غصہ ٹھنڈا کریں، میں دعا کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ایک سنانا میرا فرض ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا اشتہار بنایا، مجھے دعوت نہیں، میں چل کے آیا۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کون کر کے آئے؟ صحابہ کرام والے میرے دوان خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا صدقہ کون کر کے آئے؟ پھر بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھنا صدقہ کون کر کے، یہ نہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ کے کنجوسی سے، بخل تھا، صدقے کا جذبہ سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس مال اتنا نہیں تھا جتنا تیرے میرے پاس۔ ایک گھر کے اندر 4 موٹر سائیکل، 5 بندے رہتے ہیں تو موبائل 10 نکلیں گے۔ یہ ساری سہولیت کے باوجود نمازیں ہم نہ پڑھیں، نیکی کا کام ہم نہ کریں، قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، دعائیں گنگ ہمیں نہیں آتی، جنازہ ہمیں نہیں آتا۔ فرمایا صدقہ کون کر کے آیا؟ پورے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ کر کے آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، جو آپ نے درس و بیان دیا نا، تو وہ جذبہ، وہ شوق دل میں پیدا تھا، میں گھر گیا، میں نے کہا میں صدقہ کروں گا۔ اپنی بیوی کو کہا گھر کے اندر آٹا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پکی ہوئی روٹی رکھی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا گھر کے اندر گندم رکھی ہے؟ وہ اٹھا دو، میں نے صدقہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کہا روٹی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، گھر کے اندر گندم نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسی چیز دے جس کا میں صدقہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی انکار کرتی گئی، آٹا بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، دانے بھی نہیں رکھے، گندم نہیں ہے، جو نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ آقا جب میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی نا، مسلمان کا دل خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بھائی مجھ سے روٹھا ہوا تھا، سال ہو گئے تھے، قصور بھی اس کا تھا، زیادتی بھی اس نے کی تھی،
لیکن یا رسول اللہ آپ نے کہا نا صدقہ کرو، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، فرمایا تھا مسلمان کا دل خوش کر دینا بھی صدقہ ہے، مسلمان کا دل خوش کر دینا صدقہ ہے، ماں باپ کو خوش کر دینا کتنا، بھائی بہن کو خوش کر دینا کتنا بڑا صدقہ ہوگا۔ آقا میں اٹھا، رات کے وقت میں گیا، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تیرے دروازے پہ فلاں بندہ ہے، وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا دفع ہو جا، میں نے کہا یار تیرا دشمن بن کے نہیں آیا، تو اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، دروازہ کھول۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصور بھی اس کا تھا، زیادتی بھی اس نے کی تھی، لیکن آپ کی زبان مبارک کے سنا تھا کہ مسلمان کے دل کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ آقا اس نے اپنے گھر کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا، تھا بھی مجھ سے چھوٹا، مال کے اندر بھی کمزور تھا، عزت کے اندر بھی کمزور تھا، دولت کے اندر بھی کمزور تھا، قصور بھی اس کا تھا، بدلہ بھی لے سکتا تھا، جب بھی کی تھی اس نے میں اسے سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کے پاؤں پہ رکھی، ہاتھ جوڑ کر کہا یار بھلے میرا قصور مان، تیرے در پر چل کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آقا میری پگڑی اتار کر اس کے پاؤں پہ رکھنا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو گرے، کہا یار میں حیران ہو گیا ہوں، زیادتی بھی میں نے کی، تکلیف بھی میں نے دی، دکھ بھی میں نے کیا، میرے در پہ چل کر آنے والا تو نے میرا دل خوش کر دیا، جہاں میں تجھ سے راضی ہوں، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ کے اندر تیری سفارش کروں گا۔ آقا تیرا یہ وہ غلام ہے، میں نے اسے زیادتی بھی کی، اس کا دل بھی دکھایا، اسے تکلیف بھی دی، میں ظالم تھا، یہ مظلوم تھا، پھر بھی میرے در پہ چل کے آیا، اپنی پگڑی اتار کر میرے قدموں میں رکھی، مالک راضی ہوں، آج بھی قیامت تک راضی ہوں۔ آقا اور کوئی کام نہیں کیا، میں نے یہ صدقہ کیا ہے، مسلمان بھائی سے معافی مانگی، اسے سینے سے لگایا، راضی کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے رات یہ عمل کیا ہے۔ فوراً جبریل میرے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی نے جو کام کیا ہے اسے مبارک دے دے، میں خدا بھی راضی ہوں، میرے عرش کے تمام فرشتے بھی اس پر راضی ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں بھی راضی ہوں، وہ دیکھ رات سے لے کر صبح تک آسمان سے فرشتے مبارکیاں بھی لا کر آ رہے ہیں، تیرے اوپر رحمتوں کی بارش بھی کر رہے ہیں۔ محبوب کے غلاموں چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کا دل خوش کرنے والے بن جاؤ، بندوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ، کائنات سے پیار کرو، رب راضی ہوتا ہے۔ اپنے سکے بھائی سے پیار کرو، رب کتنا راضی ہے، سکی بہن سے پیار کرو، رب کتنا، ماں باپ کے قدم دھو دھو کر پیو، رب کتنا راضی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے، رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ معذرت کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، حکم تھا، اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں نے سنا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اور سب 3 مرتبہ قول شریف کریں اسنین سے، اور سورۃ فلق اور ناس پڑھیں، پھر دعا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
أحد صدق الله العظيم. مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا پروردگار عالم، ساری کائنات کے خالق، ساری کائنات کے مالک، بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے کریم اللہ، حد سے بڑھ کر اپنی گناہگار امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا، ہماری اس بابرکت محفل کو اپنے پاک برگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس گھر کے اندر ذکر خدا، ذکر اولیاء، ذکر مصطفیٰ کی محفل، حضور کی آل کا ذکر ہوا، حسنین کریمین کا ذکر ہوا، تمام ثنا خان مصطفیٰ برادر محترم نقیب محفل دور سے سفر کر کے آئے۔ میرا مقصد نہیں ہے کسی کے دل آزاری، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں، سب نے اچھی اور خوبصورت حاضری دی، بس عرض یہ تھی یہ چھوٹے بھائی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے، کوئی بھی کام ہو مختصر ہو مگر جامع ہو، اس کی ایک اپنی زینت ہوتی ہے۔ میرے مالک ہمیں بعمل بنا دے، میرے اللہ ہمیں بعمل بنا دے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں ہمارے دل میں وہی اتار دے۔ الہ العالمین، حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ، اس بابرکت محفل کا صدقہ، جنہوں نے پڑھا سنا، میرا اللہ سب کا پڑھنا سننا قبول فرما۔ آقا کے صدقہ سے کل مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اس ذکر کی محفل کا صدقہ میرا اللہ جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں سب کو اولاد نرین عطا فرما دے۔ یا اللہ، بے نمازی ہیں انہیں 5 وقت نمازی بنا دے، بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں میرا اللہ انہیں قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق دے، جو پڑھے ہوئے انہیں بلا ناغہ صبح قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑھی شریف سجانے کی توفیق دے، میرے اللہ آقا کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے والا بنا دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرا اللہ تیرا قرآن کے اندر حکم ہے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کا جینا تنگ کر دوں گا۔ میرا مالک، یہ وہی دور ہے، یہ وہی وقت ہے کہ ہم سب کا جینا تنگ ہو گیا۔ میرے المالک، مہنگائی عروج پر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم تیرے ذکر سے دور ہو گئے، ہم نماز سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، گناہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے۔ میرے مالک، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں نیک بنا، جس طرح ہمارا حلیہ ہے، ہماری شکل ہے، ہمارے عمل بھی ایسے بنا دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے مالک، اپنے حبیب کا صدقہ، بھائی احمد صاحب کے گھر میں محفل ہوئی، میرا اللہ ان کے والدین کی خیر فرما، بھائی بہنوں کی خیر فرما، گھر کے اندر جتنے بڑے بچے رہتے ہیں سب کی خیر فرما۔ بھائی بلال کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے مالک، احمد بھائی کے لیے رشتے کا حکم ہوتا ہے، دعا کے لیے میرے مالک اچھا رشتہ نصیب فرما۔ میرے مالک، آقا کی سنت سجائی ہے، یا الہ العالمین، اپنے حبیب کا صدقہ نیک صورت نیک سیرت بیوی عطا فرما دے۔ میرے مالک، اپنے حبیب کا صدقہ جتنے مسلمان جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی اولاد میرے مالک بہت پیاری ہوتی ہے، رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے نصیب بنا دے۔ میرے مالک، جتنے جوان ہیں انہیں پکا حضور کا غلام بنا دے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارنے والا بنا دے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو درس دے گئے، میرے مالک اس پیاری تحریک کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دے۔ خدا کی قسم میرے مالک، جو اس تحریک سے وابستہ ہوئے محبوب کے پکے غلام بن گئے، ہم یہی چاہتے ہیں تیرے محبوب کی ہر ادا پر مر مٹنے والے بن جائیں میرے مالک۔ اور اس محفل کے اندر کچھ نعت خان یا کچھ قرآن حضرات، کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہوں گے خصوصاً جن کی دل آزاری ہوئی، ٹائم کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے، میرے مالک جو حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے نا، اپنی رضا کے لیے ایک دوسرے کی کمی پیشی درگزر کرنے کی توفیق دے۔ انسان ہے، ہو جاتی ہے بھول، کمی پیشی، میرے مالک دل سے ایک دوسرے کی ہم عزت کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین، جو مانگا عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے اندر بہتر ہے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ میرے مالک، بار 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 یہی دعا ہے
کہ ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے مالک تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ ان گھر والوں کو جنہوں نے یہ محفل سجائی، میرے مالک انہیں عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے مکہ مدینہ نہ دیکھ لیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محبوب کے غلاموں، یہ میک کے اندر کہنے کا حکم ہوا، کیسی بابرکت محفل میں آئیں آپ۔ حدیث پاک بھی آپ کو سنائی، کسی بندے کا دل دکھانا رب ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل خوش کر دینا رب راضی ہوتا ہے۔ جس کی موٹر سائیکل کے ٹینک کا ڈھکن اتار لیا نا، اس کے لیے پریشانی ہوگی، 50-100 روپے کا ڈھکن آئے گا وہ جا کے لے لے گا۔ کسی بچے نے اگر یہ شرارت کی ہے، یہ بہت بری شرارت ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں حضور کی امت کے دلوں کو خوش کرنے والے بن جاؤ، کسی کا دل دکھانے والے نہ بنو۔ جب بندے کو کانٹا چبھتا ہے نا، سی کرتا ہے، یہ تکلیف رب سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا محبوب یہ برداشت نہیں ہوتی، مالک پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس تکلیف پر اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ بندے کو کانٹا چبھے رب برداشت نہ کرے، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا ظلم کرتے پھریں اور اب کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس طرح نہ کیا کریں، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو، دکھ دینے والے نہ بنو، خدا کا واسطہ بنو۔ اللہ ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے۔